اور دوسری بات اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اگر اتنی بیٹیاں ہو جائیں گی تو اللہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ہم ان کو اتنی تعلیم دیں گے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی تعلیم اس پہ خرچ وہ کرے گا جس نے اس کو بیوی بنا کے لے کے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. بیٹی تمہارے پیدا ہوئی ہے، امانت کسی اور کی ہے، تو یہ امانت بچپن میں بھی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. تبھی اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی بالکل جائز ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. پہلے تو بہت ہوتا تھا، نابالغ بچیوں کی شادی ہوتی تھی. بھائی یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ آ جاتی تھی چمونی آپا کہ میرا بیٹا ہے بھائی، ابھی سے بیٹی مجھے دے دو، ٹھیک ہے نکاح پڑھاؤ، یہ آپ کی ہو گئی. بلوغت کے بعد رخصتی ہوگی. اب سسرال کی ذمہ داری تھی اس پہ خرچ کرنا، اس کی کہ بھائی ہماری بہو ہے تو اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے. فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ شادی دیر سے کرو، اتنی لیٹ کرو کہ سارا خرچہ ماں باپ اٹھائیں. اور وہ بھی اس لیے کہ اگر ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کیا تو رشتہ ہی نہیں آئے گا سرے سے. کیونکہ مرد کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے اس کے آفس میں لڑکیاں بہت ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ اللہ نے وہاں بھی مرد پہ پابندی لگائی اور عورت پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ بے پردگی نہ کرے، تاکہ مرد کو موقع نہ ملے، وہ مجبور ہو جائے شادی کرنے پر، وہ مجبور ہو جائے کسی بچی کو عزت کے ساتھ گھر میں دلہن بنا کے لانے پر. تو مذہب کی بغاوت، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ان لوگوں نے، غیر مسلم ممالک نے مذہب کی بغاوت کی لبرل بننے کے چکر میں، تو اس بغاوت کے نتیجے میں جو فساد آئے نا، ہر فساد کو کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا غلط قانون بنایا، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے تیسرا غلط قانون، اور وہ غلط در غلط ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے وہ جو اسلام نے دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے بات؟ اسلام نے بہترین حل دیا. نابالغ بچی کی بھی شادی ہو جائے گی. باپ اگر دیکھے گا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے، یہ بہت اچھا خاندان ہے، ابھی سے بکنگ کرا دو بھائی، یہ تمہاری امانت ہے. اور ہوتا ہے، میں گلگت گیا تو وہاں مجھے ایک عالم نے بتایا کہ بھائی میری بچی جب پیدا ہوئی ہے تو میری جو بہن تھی اس نے کہا دیا بھائی یہ میرے بیٹے کی ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ میرے بیٹے کی. تو کہہ رہے میں نے نکاح تو نہیں کیا، کیونکہ نکاح کرنے میں نقصان یہ تھا کہ اگر وہ لڑکا بعد میں صحیح نہ نکلا، وہ پتہ چلا وہ چھٹے لگا رہا ہے بیٹھ کے، یا وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہا، تو پھر میرے پاس بعد میں نو کا آپشن بھی رہے. تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی نکاح نہ کرو، کیونکہ وہ لڑکا پھر بعد میں خراب بھی ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں خیر غالب تھی، خراب ہونے کے چانسز کم تھے، تو صحابہ تو نابالغ بچیوں کا نکاح کرتے تھے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا نکلے بڑا ہوگا، ماحول بہت خراب ہے نا. اور ہم اس زمانے میں یہ بھی نہیں ترغیب دیتے کہ نابالغ بچی کو کہیں طے کر دیں. پہلے سے طے کرنے میں بھی نقصان ہے، کیونکہ منگنی توڑنا بھی ایک مصیبت ہے، بعد میں وہ مکھنچو نکلا. لیکن اتنا تو ہے کہ بچی جب بالغ ہو رہی ہے، بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ گئی ہے، تو اب اس کی ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو؟ سسرال پہ ڈال دو. بولا یہ آپ کی، میں نے اپنی بھانجی کا ایسا ہی نکاح کیا ہے. 8ویں پڑھ چکی تھی وہ، 8ویں میں 13 سال عمر تھی، تو ہمارے ہی بھانجے کا رشتہ آیا. مجھ سے مشورہ، سارے خاندان نے مخالفت کی، نہیں میٹرک تو کرنے دو ابھی بیچاری کو، ابھی تو بچی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو، اگر وہ لڑکا سمجھدار ہے اور خاندان سمجھدار ہے، انہیں پتہ ہے کہ بچی ہے، اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. سمجھدار ہی نہیں ہے سسرال، وہی جاہل ہیں جیسے کہ بہت سارے ہوتے ہیں آج کل، پھر تو 40 سال میں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا پھر اگر اچھا رشتہ آیا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ انکار مت کرو. ان کو بھی پتہ ہے کہ بچی ہے بھائی، اس پہ ایسا نہ اسے 18 روٹیاں پکوا رہے ہوں ہیں، اور اسے جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں، وہ سمجھتے ہوں کہ بھائی ابھی اس سے اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر رخصت کر دو. رہا مسئلہ کہ ابھی تو میٹرک بھی نہیں کیا، تو بھائی وہ جو ہمارا بھانجا ہے ہم اس سے بول دیں گے تمہاری بیوی ہے بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کو فخر سے بتاؤ میری بیوی ڈاکٹر ہے، تو اس کو میڈیکل کالج میں آپ داخلہ دلوا دینا اپنے خرچے پہ. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی بالکل پڑھی لکھی نہ ہو، صرف گھر کے اندر ہی محدود رہے، تو آپ 8ویں کے بعد 9ویں پڑھانے کی بھی 9th میں بھی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کم از کم انٹر تو ہو، تو انٹر کرا دینا، کیونکہ فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. تو آج سے خرچہ کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام ہے. اب جو میری بھانجی تھی نا، اس کے والد بیچارے روزانہ
12 کلومیٹر اس کو اسکول لے کے جا رہے تھے. قریب میں کوئی اچھا اسکول نہیں تھا. روزانہ باپ کی ذمہ داری تھی صبح خود بھی مدرسے جانا ہے پڑھانے کے لیے, بچی کو پہلے 12-13 کلومیٹر بائک پہ لے کے جائیں گے, وہاں اسکول میں چھوڑنا ہے, پھر شام کو اسکول سے, کیونکہ اکیلی بچی کو اس طرح اتنی دور کنوینس میں بھیجنا بھی بڑا ایک یعنی احتیاط کے خلاف. اتنی محنت باپ کر رہا ہے, تو باپ کی محنت ہلکی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اب یہ محنت کون کرے گا؟ اس کا میاں کرے گا. اس کو بولو یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو تو بچی دیں گے, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پیڑے کھانے والے ہمیں پسند نہیں ہیں کہ کام کچھ بھی نہ ہو بیٹھ کے پیڑے کھائیں. آج کل سسرال والے بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہیں, خالی ریڈی میڈ دلہن چاہیے جو سب کچھ کر چکی ہو, ہر لحاظ سے فٹ فاٹ ہو, اور یہ بیٹھ کے اب کیا کھائیں؟ پیڑے. یہ نہیں ہے اسلام میں. تو اس کلچر کو پروموٹ کریں, میرا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کلچر کو کیا کرنا ہے. اور الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی, 8ویں کے بعد ہی ہو گئی. ہم نے تو پھر پوچھا بھی نہیں کہ میٹرک کرا دیا بھائی, اب میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ ڈاکٹر بنانا چاہے, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, پی ایچ ڈی کرا دو, جو مرضی کرانا ہے, حج کرا دو, عمرہ کرا دو, مولون بنا دو, عالمہ بنا دو, تمہاری ہیڈک ہے. تمہاری بیوی عزت, بیوی کی عزت سے کس کی عزت ہے بھائی؟ پڑھی لکھی ہوگی تو لوگ تمہاری عزت کریں گے. ماشاءاللہ بھائی صاحب کی جو بیگم ہے وہ خود بہت بڑی صاحبہ ہیں. تو اب یہ تمہاری ہیڈک ہے. اور اگر ہوم میکر بنانا ہے تو گھر میں رکھو اس کو. تو ماشاءاللہ ان کی 4-5 سال ہو گئے میرا خیال ہے شادی کو, بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اللہ اور ان کو خوشیاں نصیب کرے. تو ہم تو اس قسم کے ڈیزائن ہے ہمارا, اور یہ عین اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ہی کیا کریں, یہ اسلام. ورنہ نہیں کریں گے تو پھر غلط پہ جائیں گے, پھر اس غلط کے سائڈ افیکٹ کو صحیح کرنے کے لیے اور غلط, پھر اور انجام وہی ہوگا جو گوروں کا ہوا ہے.